الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم، حمد و ثنا اکیلا رب العالمین کے لیے زیبا اور مختص ہے، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، جس کا نہ کوئی ساجی ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات کو نہ زوال ہے، نہ فنا ہے، نہ ختم ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، انشاءاللہ آج 17واں روزہ ہے اور 17ویں پارے کے الحمدللہ چند مخصوص آیت کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، لیکن ساتھ ہی چونکہ آج 17واں روزہ ہے، آپ تمام ساتھیوں کے درخواست کی بنیاد پر انشاءاللہ جنگ بدر کے کچھ حالات انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا جنگ رمضان کے مہینے میں ہوا اور رمضان کے 17ویں تاریخ کو ہوا، 17ویں روزے کو ہوا تھا۔ صحابہ روزے کی حالت میں پیارے نبی کی قیادت میں جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جنگ پیش آتا ہے، وہ بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر جنگ بدر کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے ہجرت کرنے کے بعد، مدینے کو پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، جبکہ مکے میں اس کی اجازت نہیں ملی۔ حالانکہ مسلمان مکے میں ستائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا۔ بعض صحابہ نے پیارے نبی سے درخواست بھی کی، پیارے نبی سے پوچھا بھی، جہاد کے لیے اجازت مانگی، کیونکہ آسمان سے جہاد کی اجازت نہیں ملی، اس لیے پیارے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور جہاد کے بعد میں آپ کو بتا دوں، عام طور پر جب جہاد کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو دنیا اسے غلط نظر سے دیکھتی ہے۔ جہاد کیا ہے، جہاد کی تفصیلات کیا ہے، اس کے ڈیپ میں جانے کے بجائے مختصر آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جہاد حقیقت میں ایک سیلف ڈیفنس ہے۔ اپنی جان، اپنے ایمان، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے آدمی جو ڈیفنس کرتا ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جو ہے اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، جیسا طلاق کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے فوراً اٹھاتے ساتھ طلاق دینے کی اجازت نہیں، بہت سارے شرائط ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جہاد کے لیے بھی بہت سارے اللہ کے نبی نے شرائط بتائے کہ جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے جو بھی کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، اللہ کے نبی ان کو بہت ساری تعلیمات اور بہت سارے احکامات دے کر جو ہے پیارے نبی بھیجتے تھے۔ تو جہاد حقیقت میں ایک سیلف ڈیفنس ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اور صحابہ کو حکم دیا۔ پیارے نبی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال جہاد فرض ہوا، اور جہاد کے حکم کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ مظلوم ہیں،
جن پر مکی زندگی میں کافروں نے ظلم کیا ہے، تو ایسے مظلوم کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ قتال کریں، اپنا جو ہے حق مانگے، اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اب وجہ کیا بنی جہاد کے لیے، جنگ بدر کے لیے وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان یعنی مطلب مکے والے جب مدینے میں آ کر مسلمان مہاجرین پیارے نبی راحت کی سانس لے رہے تھے، تھوڑی امن کی سانس لے رہے تھے، سکون مل رہا تھا، تو مکے والوں نے پیارے نبی کو اور مسلمانوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا کہ ہم یہ مت سوچو کہ تم جا کے وہاں پر آرام سے رہو گے، تم جو ہے خوشیوں کی زندگی جیو گے، ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، تم لوگوں کو پریشان کریں گے، تم لوگوں کو ستائیں گے۔ اس طرح سے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی اور صحابہ نے بہت ساری ظلموں کو جھیل لیا، بہت ساری پریشانیوں کو انہوں نے سہ لیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے خود جہاد کی اجازت دے دی، آگے بڑھ کر جو ہے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جو ہے آدمی سب جہاد کر سکتا ہے، آدمی مسلمان اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو ایک سبب کی ضرورت تھی۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ مسلمان جو مکے کے کفار سیریا کو گئے ہوئے تھے، شام کو گئے ہوئے تھے، سیریا میں ان لوگوں نے جو مکے کے کفار تھے ان لوگوں نے جو ہے اپنا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ لگایا تھا، یعنی تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا، تو تجارت کے قافلے کو مسلمانوں نے روکنا چاہا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارادہ جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ جو کفار مکہ تھے، مکے کے کافر تھے، ان لوگوں کے اکنامک کو کم کرنا تھا، ان کی کمر توڑنا تھا۔ دنیا سب سے پہلے یہی کام کرتی ہے، جب کسی بھی ملک کو حملہ کرنا چاہتی ہے، کسی ملک پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، سب سے پہلے وہاں کے اکنامک کو توڑتی ہے۔ جیسا آج ساری دنیا مل کر یا ہمارے خود سیاستدان ہمارے ہندوستان کے خلاف جو سازش کرتے ہیں، یہاں کی اکنامک اور یہاں کی جی ڈی پی ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو مسلمان جو ہے جب بھی کسی بھی قوم کو، کسی بھی بستی کو آپ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کے اکنامک کو توڑنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ مکے والے پریشان کر رہے ہیں، تو ایسا کریں گے کہ مکے والوں کے اکنامک کو ہم توڑیں گے، اور مکے والوں کے اکنامک کو توڑنے کا ایک سب سے بہترین ذریعہ پیارے نبی کو کیا ملا؟ پیارے نبی کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی نگرانی میں، ابو سفیان کی ذمہ داری میں ایک جماعت سیریا کو گئی ہے، جو سارے مکے والوں کا انویسٹمنٹ اس میں ہے۔ اگر اس قافلے کو پیارے نبی روک لیتے تب جا کر مسلمانوں کو آسانی ملتی، مسلمانوں کو سہولت ہوتی، تاکہ جو ہے کافر دم توڑ دیتے۔ اس طرح انہوں نے ایک کام کیا۔ اس طرح جو ہے پیارے نبی جو ہے ابو سفیان کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے نبی مدینے سے بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، 313 کی تعداد میں مسلمانوں کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف قافلے کو روکنے کا ارادہ تھا۔ پیارے نبی نکلتے ہیں اور ادھر ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل جاتی ہے کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو روکنا چاہ رہے ہیں، ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ سامان سے، تجارتی ساز و سامان سے جو ہے لدا ہوا تھا، اس کو روکنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو مسلمان وہاں پہنچتے ہیں۔ مسلمان جب ابو سفیان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس بات کی خبر ملتی ہے، تو ابو سفیان ابو جہل کو پیغام میسج بھیجتا ہے۔ ابو جہل کو کیا میسج بھیجتا ہے کہ مسلمان ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور مسلمان ہمارے تجارتی سامان کو جو ہے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے تم جو ہے وہاں سے نکل کے آؤ۔ ابو جہل کیا کرتا ہے؟ 1000 کافروں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف مکے سے روانہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مکے سے جو ہے روانہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ناچنے والیاں، گانے والیاں، بہت ساری جو ہے عیاشیاں کے ساتھ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ ابو جہل وہاں سے مکے سے نکلتا ہے۔ اب ابو سفیان جو سیریا سے آ رہے تھے، شام سے آ رہے تھے، آگے چل کر مسلمان ہوتے ہیں، پیارے نبی کے سسر تھے۔ ابو سفیان بڑے چالاک تھے، بڑے ذہین تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بدل دیتے ہیں، کیونکہ
सीरिया से मक्के को जाने का रास्ता क्या था, वया मदीने से जाना था उनको, इसलिए प्यारे नबी उनको रोकना चाह रहे थे। अब अबू सुफियान क्या करे, रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से चले गए, अलग अलग रास्ता, नया नया रास्ता अपना कर जो है वहां से निकल जाते हैं और जो है मक्का पहुंच जाते हैं। मक्का पहुंच जाते हैं, अल्लाह के नबी का जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। क्या मकसद था कि अबू सुफियान के काफिले को रोकना है, रोक नहीं पाए। अब जो है उधर अबू सुफियान मक्का पहुंच गया, पहुंचकर अबू जहल को मैसेज भेजा कि हम हमारे सामान के साथ, तिजारती सामान के साथ मक्का वापस आ गए, अरे अबू जहल तू भी वापस आ जा। लेकिन अबू जहल बड़ा सरकश था, बड़ा मगरूर था, उसने कहा कि मैंने कदम आगे रख लिया तो पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं जाके मुसलमानों को दो में एक देखकर मैं आ जाता हूँ। ये कहकर जो है अबू जहल रवाना हो गया। अबू जहल वहां से निकल गया। अबू जहल जब वहां पर बदर में पहुंचता है, अब मुसलमानों की तादाद 313 की है, अबू जहल हजारों की तादाद में पहुंचा है। अब आगे क्या होगा, अल्लाह के नबी सहाबा से मशवरा कर रहे हैं। मशवरा क्या था, देखो हम लोग जो है जंग के इरादे से नहीं आए, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं था, मुसलमानों के पास कोई साजो सामान नहीं था, मुसलमानों के पास कोई जानवर नहीं थे। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा, इस बात को लेकर जो है परेशान थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया। तो मुहाजिरीन ने चूंकि पहले से ही जिहाद की बात कर रहे थे, मुहाजिरीन ने कहा अल्लाह के नबी अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे, हम जो है डरने की घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, हम जिहाद करेंगे, क़िताल करेंगे। अल्लाह के नबी फिर बार बार पूछ रहे थे। हकीकत में अल्लाह के नबी अंसार सहाबा से परमिशन लेना चाह रहे थे, मशवरा लेना चाह रहे थे। ये मुहाजिर साहबा, पहले बात जान लीजिए, मुहाजिर साहबा किसे कहते हैं, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए, उनको अपना घर, अपना दार, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के मदीना आए, मुहाजिर साहबा कहते हैं। अंसार साहबा कौन, मदीने के साहबा, जिन्होंने मक्के के मुहाजिर साहबा को पनाह दिया, उनके लिए घर का, रहने का, सहने का, खाने का, पीने का इंतजाम किया, इसे अंसार साहबा कहते हैं। हकीकत में अल्लाह के नबी अंसार साहबा से परमिशन लेना चाह रहे थे, इजाजत लेना, उनसे मशवरा लेना चाह रहे थे। और जो है अंसार साहबा भी समझ गए, फौरन अंसार साहबा में से साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ऐसा लगता है कि आप हमसे मशवरा लेना चाहते हैं कि हमारी क्या राय है, हमारा क्या इरादा है। फिर अल्लाह हजरत मुआज कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप कहेंगे तो आपके कहने पर, आपकी हुक्म की तामील पर, अगर आप कहेंगे कि समंदरों में घोड़े दौड़ा दो, तो हम आपकी हुक्म की तामील में समंदरों में घोड़े दौड़ा देंगे। फिर हजरत मुआज ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, हम बनु इसराइल की तरह नहीं है, जिन्होंने ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम से फज़हब अंत व रब्बुका वक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम और तुम्हारे रब जाकर जो है काफिरों के साथ लड़ो, हम यहाँ पर बैठकर तमाशा देखेंगे। ये बनु इसराइल ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी से, लेकिन हम कहते हैं फज़हब अंत व रब्बुका इन्ना मअका नुक़ातिलून, ऐ अल्लाह के नबी, आप आपके अल्लाह ताला के साथ, आपके साथ हम भी मिलकर जंग करते हैं। अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं, अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को ये खुशखबरी सुना दी कि जो है कल जो जंग होने वाली है, उस जंग में मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी, मुसलमान ही जीतेंगे, मुसलमानों को जो है बहुत बड़ी बुलंदी और कामयाबी, सरफराजी मिलेगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा को खुशखबरी दे दिया कि कल हमारा दिन होगा, कल हमको जीत होगी। अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया। रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को इतना बता दिया कि कौन सा काफिर कहाँ गिरेगा, किसके हाथ से कौन मरेगा, किसकी लाश जंगे बदर के मैदान में किसकी लाश कहाँ गिरेगी, इस हद तक तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया। इस हद तक तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को बता दिया। तो प्यारे नबी उसके बावजूद, कल सुबह जंग होने वाली है, आज रात क्या हो रहा है, प्यारे नबी के लिए एक टेंट बनाया गया था बदर के मैदान में, जिसे अरीश कहा जाता है। एक अरीश बनाया गया। अब जो लोग उम्रा को जाते हैं, हज को जाते हैं, जंग बदर की जियारत के लिए जो लोग जाते हैं, आप देखेंगे
अरीश के नाम से, मस्जिदुल अरीश के नाम से बदर के मैदान में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद अरीश है। ये वो जगह है जहाँ प्यारे नबी, बदर के मैदान में प्यारे नबी का टेंट बना हुआ था, प्यारे नबी वहां बैठकर कमांडिंग कर रहे थे मुसलमानों को। तो मुसलमान प्यारे नबी के कमांडिंग में जो है, प्यारे नबी बदर की पहली रात जो है अल्लाह ताला के पास रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बात गौर करिए, प्यारे नबी और मुसलमानों को कामयाबी की खुशखबरी मिल गई। खुशखबरी मिलने के बावजूद प्यारे नबी अल्लाह के दरबार में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिरे उजारी कर रहे हैं। ये बहुत अहम चीज है, ये जो है बहुत ही अहम चीज है। आज हम लोग अपने असबाब पर बड़ा भरोसा होता है, हमारे पास ये है, सलाहियत है, काबिलियत है, हर चीज हमारे पास है, तो बड़ी अपने काबिलियत पर भरोसा होता, लोगों को अपने इल्म पर भरोसा होता। लेकिन याद रखिए, हमारे पास असबाब जितने भी ज्यादा हो, लेकिन अल्लाह ताला की मदद के बगैर कोई काम नहीं होता। हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी जो है, सुबह जंग होने वाली है, रात का वक्त है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैला दिए, नमाज की हालत में अल्लाह ताला के पास रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबत लन तुअबद। ऐ अल्लाह, अगर इस जमीन में ये मुट्ठी भर जमात कल बदर के मैदान में हलाक हो गई, अगर इन मुसलमानों को जो है, इन मुट्ठी भर मुसलमानों की जमात को फना कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, इस दुनिया में हर काम बराबर हो सकता है। सूरज वक्त पर तुलू होगा, चांद वक्त पर तुलू होगा, दिन और रात की आमद और रफ्त बराबर जारी रहेगा, लेकिन एक चीज नहीं होगी, और वो एक चीज तेरी इबादत नहीं होगी। लन तुअबद फिल अर्द, तेरी इबादत इस जमीन में नहीं होगी। ऐ अल्लाह, तेरे इस मुट्ठी भर जमात को तू पनाह दे, तेरे इस मुट्ठी भर जमात को तू हिम्मत दे, तेरे इस मुट्ठी भर जमात को तू कामयाब कर, मुसलमानों को सर बुलंदी अता फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर ऐसी दुआ करते हैं, हजरत अबू बकर को रहम आ गया। पीछे से आकर हजरत अबू बकर प्यारे नबी को चिमट जाते हैं, चिमट कर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। इस तरह से, हालांकि अल्लाह के नबी को बता दिया गया था कि कल कामयाबी में जो है यकीनी है, कल काफिरों की नाकामी यकीनी है, काफिरों को मारा जाएगा, काफिरों को गिराया जाएगा, काफिरों को नाकाम किया जाएगा। उसके बावजूद प्यारे नबी अल्लाह ताला की दरबार में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे। फिर दूसरा दिन शुरू होता है, बदर का जंग, बदर की जंग जो है शुरू होने वाली थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मैदान में मुसलमानों को कई तरह से, 4 तरह की मदद अल्लाह कुरान मजीद में बताया कि 4 तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बदर, अल्लाह के नबी और बदरी सहाबा की मदद किए। अब कैसे मदद किए, बदरी सहाबा की कैसे मदद किए? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, पहली मदद जो अल्लाह ताला की है वो बारिश अल्लाह ने नाजिल किया। बदर की जंग शुरू होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पहले या पहली रात को अल्लाह ने बारिश नाजिल किया। बारिश क्यों नाजिल किया? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतन व नुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माल लियुतहिरकुम व लियरबिता अला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला कहता है कि पहली मदद मुसलमानों को अल्लाह ने नाजिल की कि आसमान से बारिश बरसाया। बारिश बरसाने के पीछे क्या अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत थी? ताकि अल्लाह कुरान में कहता है कि मुसलमानों को इत्मीनान मिले, मुसलमानों को सुकून मिले। आमतौर पर आप देख सकते हैं, अब सख्ती चिलचिलाती धूप पड़ रही है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अगर बारिश हो, माहौल ठंडा हो, अबर आलूद हो जाए, हमको कितना सुकून मिलता है। तो मुसलमानों को सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह ने बारिश नाजिल किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी कहा कि मुसलमानों को थोड़ी परेशानी पानी की वजह से हो रही थी। पानी की वजह से क्या? मुसलमान इस तरफ थे, बीच में काफिर थे, पानी उस तरफ था। मुसलमान अगर पानी लेना चाहते तो काफिरों को पार करके, काफिरों के आगे जाकर उनको पानी लेना होता, जो कि उतना आसान नहीं था। तो मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हो रही थी पानी की कमी की वजह से, और मुसलमानों को यह वसवसा भी दिल में आ रहा था कि अगर रात को नहाने की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे। तो जो है सहाबा के दिल में ये बात जब आ रही थी, तो अल्लाह ताला ने पहली मदद जो नाजिल की, बारिश बरसाया, ताकि मुसलमानों को सुकून मिले,
مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مدد جو نازل کی، سارے مسلمان پر جنگ کے میدان میں صف میں کھڑے ہوئے، لائن سے کھڑے ہوئے، جنگ شروع ہونے والی ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صف میں جب کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی پر اونگ طاری کر دیا۔ اونگنا، نیند سے پہلے جو ہم کو اونگنا آتا ہے، تو صحابہ پر، پیارے نبی پر اللہ نے اونگ کو طاری کر دیا۔ اب یہ اونگ کیوں طاری کیا؟ روایتوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اتنی اونگ آ گئی کہ ہماری جو توڑی ہے یہ جو ہے سینے میں لگنے لگی، اس طرح سے جو ہے اتنی حد تک اونگ آ گئی اور ہمارے ہاتھوں سے تلوار نیچے گرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی وجہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو اطمینان پہنچانا تھا، مسلمانوں کے دلوں کو سکون پہنچانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اونگ کو طاری کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اونگ کو طاری کیا۔ یہ دوسری مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تیسری مدد جو اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ دونوں کی تعداد کو بڑھا کر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم الفرقان ہے، آج فیصلہ ہو کے رہنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طرف مسلمانوں کی جماعت، دوسری طرف کافروں کی جماعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ایک دوسروں کی نظر میں بڑھا کر بتایا، یعنی مسلمانوں کو جو 313 کی تعداد میں تھے، کافروں کو بتایا کہ مسلمان 313 نہیں بلکہ 616 ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 626 ہیں، تو دگنا کر کے بتایا۔ بعض آیتوں میں اللہ نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے آنکھوں میں کم کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی مسلمانوں کی نظروں میں جو کافر زیادہ تعداد میں تھے، مسلمانوں کی نظروں میں کم کر کے بتایا کہ جو ہے مسلمانوں کی ہمت بڑھے، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کے لیے کم کر کے بتایا کہ جو ہے کافر ہزار نہیں ہے، کم ہی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مدد یہ نازل ہوئی کہ کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو بڑھا کے بتایا، مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک مدد نازل ہوئی۔ چوتھی مدد بدر کے میدان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی اور صحابہ کو مدد کی تھی، وہ تھی فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا۔ فرشتے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرنا جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنا ان کو نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ان کو نہیں آتا، لیکن یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہر وقت ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ اب فرشتے نازل ہوئے، اب فرشتوں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا، صحابہ اپنی زبانی کہتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ چل رہی تھی، جب جنگ چل رہی تھی تو میرے قریب میں نے دیکھا کہ کافر دوڑے دوڑے جا رہا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ اقبل یا حیثوم، اقبل یا اقدم حیثوم، اقدم حیثوم، اے حیثوم آگے بڑھ، اے حیثوم آگے بڑھ۔ حقیقت میں بعد میں بتایا گیا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ جو بول رہے تھے اقدم حیثوم، اقدم حیثوم، حقیقت میں جبرائیل امین تھے جو اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہ کافر کے قریب گیا اور اپنی تلوار نکالا، اس کافر کے سر خلن کرنے کے لیے، اس کافر کے جسم سے اس کے سر کو الگ کرنے کے لیے، لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں تلوار اس کے گردن کے قریب بھی لے کر نہیں گیا، اتنے میں اس کی گردن نیچے گر کر پڑ گئی، اتنے میں اس کی گردن نیچے گر گئی۔ بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ فرشتے تھے جو تمہارے حملہ کرنے سے پہلے فرشتوں نے حملہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس جنگ میں لڑنا سکھایا۔ یعنی فرشتوں کو کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے کیا ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔
لیکن اس جنگ میں جنگ بدر میں فرشتوں کو اتارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ تو فرشتوں کو اللہ نے یہ لڑنا سکھایا کہ گردنوں پہ مارو، اور اسی طرح انگلیوں کے پوروں پر مارو، انگلیوں کے کنارے مارو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح مارا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں 70 کافروں کو مارا گیا۔ جن 70 کافروں کو مارا گیا ہم اس میں اچھی طرح پہچانتے تھے کہ کسے انسان نے مارا، کسے فرشتوں نے مارا، کیونکہ جن کو فرشتوں نے مارا ہم اسے آسانی سے پہچانتے تھے کہ اس کی گردن پہ نشان تھی اور اس کے انگلیوں کے پوروں پر نشان تھی۔ پوروں کے نشان کو دیکھ کر ہم پہچانتے تھے کہ جو ہے فرشتوں نے اسے قتل کیا ہے، فرشتوں نے اسے جان سے مارا ہے، ہم آسانی سے پہچان لیتے تھے۔ اور اسی طرح جو 70 قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا، وہ 70 قیدی اس میں سے ایک قیدی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ سے پوچھتا ہے مدینے کو آنے کے بعد کہ ایک آدمی جو سفید لباس پہن کے مجھے قید کیا تھا وہ کہاں ہے آدمی، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے نے تجھے قید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جنگ بدر میں 4 طرح سے مدد کی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر کے مسلمانوں کے اطمینان پہنچایا، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ دوسرا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ طاری کر کے مسلمانوں کو سکون پہنچایا۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کی، یہ جنگ جو ہے پیش آئی۔ تو اس کے بعد جنگ جب شروع ہوئی تھی اس میں یہ جو جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں بڑے بڑے کفار جو کافروں کے سردار سمجھے جاتے تھے، کافروں کے سردار کو مارا گیا، کافروں کے سردار جو ہے ختم ہوئے، جیسا ابو جہل ہے، مغیرہ ہے، یہ ولید بن مغیرہ ہے، اور اسی طرح جو ہے عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ سب جو ہے بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اور پیارے نبی کو مکی زندگی میں بڑا ستایا تھا، بہت پریشان کیے تھے۔ تو یہ تمام جو ہے جنگ بدر میں جو ہے قتل کیے گئے۔ اور جنگ بدر میں ابو جہل کی جو موت ہوئی بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابو جہل بڑا مغرور تھا، پیارے نبی کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا، لیکن ایسے ابو جہل کو اللہ نے دنیا میں ہی رسوا کر دیا۔ کیسے؟ 2 نوجوان لڑکے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے، 2 لڑکے جن کا نام معاذ تھا، معوذ تھا، 2 لڑکے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ۔ یہ دونوں بچے مطلب چھوٹے بچے نے، ابھی جوانی 14-15 سال کی عمر کے تھے، یہ جنگ بدر کے میدان میں آتے ہیں۔ آ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 2 بچوں نے آ کر میرے سے سوال کیا، کہا کہ اے چچا جان بتاؤ اس میدان میں ابو جہل کون ہے؟ کہا بتاؤ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ وہ ابو جہل جو پیارے نبی کو گالی دیتا ہے، پیارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد وہ 2 نوجوان لڑکے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ وہ 2 نوجوان لڑکے ابو جہل کا پیچھا کرتے ہیں، جاتے ہیں، اسے گھوڑے سے نیچے گراتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تڑپ رہا تھا، تڑپتے ہوئے وہ اتنا ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے آپ کو ایسا کوس رہا تھا کہ میرے لیے کتنی ذلت کی بات ہے، میرے لیے کتنی رسوائی کی بات ہے کہ بچوں نے مجھے قتل کیا، کیونکہ وہ سردار تھا۔ اگر کوئی بڑا شہسوار مجھے مار دیتا تو کم سے کم میں فخر سے مرتا، لیکن میرے لیے کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ 2 بچوں نے مجھے قتل کیا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی ناک کو زمین پر رگڑتے ہوئے اپنی جان چھوڑتا ہے، اپنی دم توڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی لوگ دنیا میں مغرور ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتا ہے کہ ان کی ذلت اور رسوائی کو اللہ ختم کرتا ہے، ان کو فنا اور برباد کرتا ہے۔ تو جنگ بدر میں جو ہے اس طرح سے کافروں کے 70 کافر مار دیے گئے، 70 کافروں کو قید کر کے مدینہ لایا گیا، اور صحابہ میں سے 313 میں سے تقریباً 14 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اب جو ہے جو پورا جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کو
اللہ کے نبی نے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صحابہ جو جو جہاں جہاں شہید ہوتے ہیں وہیں پر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شہید جب اٹھے گا تو شہید جب اٹھے گا تو اس کے بدن سے خون کی بدبو نہیں آئے گی، بلکہ اس کے خون سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آئے گی، کیونکہ اس نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر انہوں نے خون بہایا تھا۔ تو پیارے نبی نے ان شہیدوں کے بارے میں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی روحوں کو پرندوں کے بدن میں ڈالا ہے، پرندے جو ہے پرندے کی شکل میں جنت میں کھا پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ شہیدوں کو مرے ہوئے انسان نہ کہو، مردہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زندہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 70 کافر شہید ہوئے تھے، 70 کافروں سے اللہ کے نبی نے ایک گڑھا کھودا جسے خلیب بدر کہا جاتا ہے، بدر کے میدان میں آج بھی وہ مقام ہے، خلیب بدر کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا گڑھا کھودا، بڑا گڑھا کھود کر 70 کافروں کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان 70 کافروں سے مخاطب ہو کر، جو کہ مر چکے تھے، جن کی جان چلی گئی تھی، جن کے بدن میں روح نہیں تھی، اللہ کے نبی ان 70 کافروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں هل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا فلان، اے ابو جہل، اے ولید بن مغیرہ، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیعہ، اب تم عالم دنیا سے نکل گئے، یہ دنیا چھوڑ دیے، عالم برزخ میں چلے گئے۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم اللہ کے وعدے کو سچا پا رہے ہو؟ جو میں نے باتیں کہی تھی اس کو سچا پا رہے ہو؟ حضرت عمر بازو کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ تو مر چکے ہیں، ان کے بدن میں روح نہیں ہے، یہ کہاں سے آپ کی بات کو سن سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، اب اس وقت وہ تم سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، تم سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پیارے نبی کی زبانی سے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر جو ہے مرنے والے ہماری بات سنتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کے مانگیں گے تو ہماری ضرورت پوری کریں گے، ہم ان سے کوئی مشکل جو پیش کریں گے تو ہماری مشکل دور کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مردوں کو بھی جو ہے پیارے نبی کی زبانی، پیارے نبی کے ذریعے سے سنا دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی نے جو احادیث میں بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، میری بات کو تم سے زیادہ وہ بہتر سن رہے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی، اور جو صحابہ اس میں شریک تھے، 313 صحابہ شریک تھے، جس میں تقریباً 14 صحابہ مارے گئے، شہید کر دیے گئے، تو باقی 299 جو صحابہ تھے ان کے بارے میں اللہ نے بڑا مقام بتایا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدر کے صحابہ سے بڑا خوش ہے، خوش ہو کے کہا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کے بعد ان کی آخری سانس تک انسان ہونے کے ناطے ان سے جو بھی غلطیاں ہو جائیں گی میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا فغفرت، میں نے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا، آج کے بعد تم جو بھی کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام بڑھانے کے لیے، ورنہ صحابہ سے گناہوں کی کوئی آپ گناہ کے بارے میں توقع نہیں کر سکتے۔ صحابہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے صحابہ کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ خوشخبری سنائی۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو انسانوں میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں حضرت ابو بکر کے بعد باقی 3 خلفاء، حضرت عمر، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان خلفاء راشدین کے بعد اس امت میں جو سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ صحابہ بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کے بعد جو سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں وہ بدری صحابہ ہیں، جو بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تھے، یہ بدری صحابہ ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام کے رمضان کے مہینے میں 17ویں تاریخ کو اسلام کا پہلا جنگ، جسے جنگ فرقان کہا جاتا ہے، یوم فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ معمولی جنگ نہیں تھی۔ اس جنگ میں کون کون کھڑے تھے آپس میں؟ باپ بیٹے کے خلاف کھڑا تھا، چچا بھتیجے کے خلاف کھڑا تھا، ماموں کے خلاف بھانجا کھڑا ہوا تھا، بھائی کے خلاف بھائی کھڑا ہوا تھا۔ جنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ کیوں؟ ایک مشہور حدیث آپ سنیں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ ایک مرتبہ
اپنے بیٹے حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ بیٹا جنگ کے میدان میں، جو جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ کے میدان میں ایک بار ایسا ہوا کہ میرے تلوار کے نیچے تم آ گئے. باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے، ابو قحافہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کے نیچے تم آ گئے، لیکن تم میرے بیٹے ہو اس لیے میں نے تمہیں جانے چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو اس لیے میں نے تمہیں جانے چھوڑ دیا. اس وقت صدیق اکبر نے کہا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابا جان یہ آپ کی نادانی تھی، اگر آپ میرے تلوار کے نیچے آتے، اگر آپ بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ میرے باپ ہیں، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں، یہ سوچ کے میں آپ کو قتل کر دیتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ، ان کا ایمان، اسی لیے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا. تو یہ جو ہے بدر کے تعلق سے اور بھی تفصیلی واقعات ہیں، میں نے اختصار کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے وقت کا لحاظ کرتے مختصر طور پر آپ کو کہا کہ بدر کیوں پیش آئی، کب جو ہے پیش آئی، وجہ کیا تھی، اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوئی، اللہ کے نبی کی کیفیت کیا تھی، اور اس کے بعد جنگ پیش ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے تھے، مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن ایک بات آپ کو میں اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دینا مناسب سمجھوں گا کہ جیسے رمضان کے 17ویں تاریخ آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بدر کے صحابہ کے نام پر فاتحہ دلاتے ہیں، بدر کے صحابہ کے نام پر جو ہے کھانے پکا کر ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، ایک نئی چیز ہے، بعد کے لوگوں نے بنا لیا، ورنہ ہمارے صحابہ کو ہمارے دعا کی، مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو ان کے اونچا مقام دے دیا، ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا. بدر کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ، اور بدر کے صحابہ تو صحابہ، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی اتنی قربانیاں ہیں، ان کے اتنے بہت سارے جو ہے قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی سے راضی ہو کر کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ ہی کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے، اللہ ہی کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا بڑا اونچا مقام دے دیا، تو ہم لوگ جو ہے ان کے لیے فاتحہ دلانا، ان کے لیے کھانا پکا کر بانٹنا، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دے. ہاں ان کا مقام، ان کی قربانیاں ہیں، ہم بھی ان کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی پر ان کا جو بھروسہ تھا، جو ایمان تھا، جو توکل تھا، جو اعتماد تھا، ویسا اعتماد، ویسا ایمان، ویسا توکل ہم بھی جو ہے اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اونچا مقام پانے کی جو ہے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں جو ہے جنگ بدر کے واقعات کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہم کو بتائیں. اس کے بعد جو ہے آج ہم آج کے خلاصے پر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارہ جو ہے پہلی بات کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. مختصر طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگ بے خبری میں ہیں، لوگ غفلت میں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں مدن مست کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں، آخرت کا تصور نہیں، قیامت کا تصور نہیں، حشر کے دن میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور نہیں. اپنی من مانی زندگی جی رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حساب کا دن قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکا ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ حدیث میں یہ بات بھی بتایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں شہادت کی اور بیچ کی انگلی آپس میں قریب ہیں، اس طرح میں اور قیامت، جس طرح ان دونوں کے درمیان میں زیادہ گیپ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے بہت کم ہے. میں آ گیا تو سمجھ لو کہ قیامت بھی آ گئی ہے. اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے طور پر قرآن مجید میں خود کہہ دیا وانشق القمر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ چاند کے دو ٹکڑوں میں بدلنا، چاند کا دو ٹکڑوں میں بدلنا خود قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی
कुफ्फार मक्का के कहने पर प्यारे नबी ने मक्के की पहाड़ी पर खड़े होकर चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। ये एक इशारा क्या किया कि चांद के दो टुकड़े हो गए। चांद के दो टुकड़े होना खुद जो है क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। इस तरह अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियां, बहुत सारी निशानियां बताई हैं, जो हम वक्तन फवक्तन आपको बताते भी रहते हैं। क़यामत के करीब जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औलाद यानी एक माँ अपने आका को जन्म देगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया। यानी उसका मतलब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के करीब माओं की नाफरमानियां ज्यादा हो जाएंगी। औलाद जो बेटी रहें बेटा रहें अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करेंगे, जैसे एक नौकरानी के साथ सलूक करते हैं। तो बड़ों की इज्जत, बड़ों की ताजीम, बड़ों का अदब जो है लोगों में खत्म हो जाएगा। वो आज हम देख रहे हैं। ये तो क़यामत की निशानियां हैं। जैसा जमाने का सुकड़ जाना, जमीन का सुकड़ जाना, वक्त का सुकड़ जाना, ये सब क़यामतों की निशानियों में से अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो ये क़यामत की निशानी है। लोग जो है फिर भी गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को होशियार होना चाहिए, इबादतों में मसरूफ होना चाहिए, अल्लाह से करीब होने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सूरह अनबिया जो 17वां पारा का वे दो सूरतें, एक सूरह अनबिया है, एक सूरह हज है। तो सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने एक बात ये बताई कि इन्नकुम मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। इस दुनिया में इंसान अल्लाह को छोड़कर जिनकी भी पूजा करता है, वो पत्थर के रहें, दरख्तों के रहें, झंडों के रहें, वो जिसकी भी पूजा करता है, अल्लाह को छोड़कर जिसके लिए भी सजदा करता है, अल्लाह को छोड़कर जिसके लिए भी तवाफ करता है, जिसके सामने भी हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन तमाम बुतों को, तमाम झंडों को, तमाम दरख्तों को भी उठाकर जहन्नम में डालेगा। ये क्यों डालेगा? मुफस्सिरीन ने कहा कि एक मेंटली परेशान करने के लिए, यानी जो काफिर, जो मुशरिक, जो खुराफी जहन्नम में जाकर जलेंगे, वो देखेंगे कि ये जिनको पूजा करते थे वो पत्थर भी जो है जहन्नम की आग में जल रहे हैं, ये पत्थर भी जहन्नम की आग में जल रहे हैं। तो उस वक्त अफसोस करेंगे कि ये भी हमारे साथ जल रहे हैं। हमने इसको दुनिया में जो सहारा बनाया था, हमने इसको दुनिया में जो अपना सब कुछ कारसाज बनाया था, ये भी जल रहे हैं। तो उनको मेंटली बहुत जो है परेशान होंगे। तो उनको परेशान करने के लिए अल्लाह ने कहा कि आज जिनको तुम मुश्किल कुशा कहते हो, जिनको तुम हाजत रवा समझते हो, जिनको तुम औलाद देने वाला समझते हो, अल्लाह ताला इन बुतों को, इन दरख्तों को, इन सारी चीजों को अल्लाह जहन्नम में डाल के जलाएगा। अल्लाह ने सूरह अनबिया में कहा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनबिया में तकरीबन 17 नबियों का जिक्र किया, 17 नबियों का जिक्र किया। और उसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ वाक़या तफसील से, इसीलिए आप इस सूरह का नाम देखेंगे सूरतुल अनबिया, नबियों के ताल्लुक से, नबियों के बारे में अल्लाह ने बताया। इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो वाक़या अल्लाह ने बयान किया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बस्ती वालों को समझाने के लिए, अपने बस्ती वालों को समझाने के लिए समझाया था, समझाने का तरीका अपनाया था। वो क्या था? अल्लाह ने पूरा वाक़या कुरान मजीद में सूरह अनबिया में जिक्र किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जो बुतों को पूजा करती थी, इनका बाप जो बुतों को बनाया करता था और बेचा करता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई तरह से समझा के देखा, समझ नहीं पा रहे थे। हजरत इब्राहिम ने एक नया तरीका अपनाया। क्या? एक दिन उनके ईद का दिन था और वो ईद के दिन क्या करते थे? अपनी बस्ती छोड़कर बस्ती से बाहर चले जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें शरीक नहीं हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में ही थे। अब वो क्या किए? बस्ती में कोई आदमी नहीं था। मौके का फायदा उठाकर हजरत इब्राहिम ने क्या किया? जितने भी बुतें थी, तमाम बुतों को जाकर तमाम बुतों के सरों को उड़ा दिया, तमाम बुतों के सरों को तोड़ दिया। तोड़ के कुलाड़ी जो थी, बड़ा जो बुत था, बड़े बुत के कंधे में, शोल्डर में रख दिया। बस्ती वाले आके देखते हैं कि सारे बुतों के सर टूटे हुए हैं, सारे बुतों के सर जो है कलंद नीचे गिरे पड़े हैं, और बड़ा एक बुत है, उसके हाथ में जो है कुल्हाड़ी है। तो उन लोगों ने आपस में कहा, मन फाल हाजा बि आलिहतिना कालू समेना फतन यस्कुरुहुम युकाल लहु इब्राहिम। तो वो लोग खुद आपस में मशवरा करके आपस में बात किए कि इस बस्ती में एक ही आदमी है, एक ही नौजवान है जो हमेशा हर हमेशा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, और उसका नाम इब्राहिम है। तो जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, सारे बस्ती वालों के सामने बुलाया गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से पूछा बस्ती वालों ने, अन तफालत हाज़ा बि आलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम,
ہمارے بتوں کے ساتھ کیا تو نے ایسا سلوک کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں. قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراہیم نے کہا میں نے یہ کیا، یہ میرے پاس کیوں پوچھتے بھائی؟ سارے بتوں کے سر ٹوٹے ہوئے ہیں، کلاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے پاس جا کے پوچھو، وہ تم کو جواب دے گا. تو بستی والے وہیں پر چونک گئے. بستی والے نے کہا ابراہیم کیا تم جانتے ہو کہ بت بات نہیں کرے گا پھر بھی ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی یہی بات سمجھا رہا ہوں، جو بت تمہاری بات سن نہیں سکتے وہ تمہاری ضرورت پوری کیسے کریں گے؟ جو معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، تو تم جب سنیں گے نہیں تو تمہاری ضرورت پوری کیسے کریں گے؟ تم نادان ہو کہ ان کے پاس جا کر اپنی ضروریات مانگتے ہو، اپنی پریشانیوں کو پیش کرتے ہو، اپنی مصیبتوں کو جو ہے اس کے سامنے رکھتے ہو. پریشانیوں کے دور کرنے والا، مصیبتوں کے دور کرنے والا اللہ اکیلا رب العالمین ہے. میں اسی اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، تم کیوں ایسی بے تکی حرکت کرتے ہو؟ بستی والوں کو جو ہے بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن وہ اپنی شرمندگی چھپانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کو ایک ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ آگے زندگی میں کوئی ایسا نہ کرے. یہ کہہ کر انہوں نے کہا لکڑیاں جماؤ. ساری بستی کی لکڑیاں جمائی گئی، آگ کو جلایا گیا. دہکتی ہوئی آگ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ شعلہ پھینکنے والی آگ کو جو ہے بنایا، ان لوگوں نے بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا. اور یہ نادانوں کو بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں آسمان کا رب ہے، جہاں زمین کا رب ہے، جہاں شاخوں کا رب ہے، وہیں پر اللہ آگ کا بھی رب ہے. آگ بھی اسی وقت جلاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ملتی ہے، چاقو بھی اسی وقت چلتی ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، گردن میں چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے، کٹ نہیں رہا ہے. کیسے کٹے گی؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا. چاقو بھی اسی وقت چلتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آگ بھی اسی وقت جلاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیے. ابراہیم علیہ السلام ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. اللہ نے دونوں جملہ کہا، بردوں و سلامن، ٹھنڈا ہو گیا. آپ دیکھیں مثال کو، آپ برف پکڑیں گے تو برف کی ٹھنڈک بھی آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، زیادہ ٹھنڈ ہو گیا تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے کہا اے برف اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو، بلکہ سلامتی والی بھی ہو جا کہ ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا. پھر حضرت ابراہیم نے کئی طرح سے سمجھایا، جب سمجھے نہیں تو حضرت ابراہیم ہجرت کر کے اپنی بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور ایمان والے بندوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، کبھی آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں نوح علیہ السلام جب ساری دنیا برباد ہو رہی تھی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو بھی بچا لیا. ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بچا لیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اپنے نبی کو اللہ بچاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. ہم کو سورہ انبیاء سے یہی سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور ایمان والوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو ہم بھٹکنے کے بجائے، گھبرانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورہ انبیاء میں ایک اور بات کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے نبی ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی جنات کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی جو ہے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ کے نبی کے رحمت والے تعلیم کیا ہے؟ دیکھیے، جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسے تکلیف دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانوروں کو تکلیف ہو. یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی سراپا رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے متعلق 6 دلائل پیش کیے. سورہ انبیاء میں توحید کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کرنے کے لیے 6 دلائل پیش کیے. اللہ نے کہا کہ اولم یروا ان السماء والارض
کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان دونوں کو الگ کیا، اللہ نے ان دونوں کو الگ کیا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، تو اللہ جو اس قدرت کو یہ قدرت رکھتا ہے وہی جو ہے عبادت کا لائق ہے۔ اللہ نے توحید کو پیش کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي، کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کیا جو آج سائنس کہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اقرار کیا۔ اسی طرح کہا کہ پہاڑوں کو ہم نے میخ بنایا، پہاڑوں کو ہم نے زمین کو ہلنے ہدر نہ ہلے نہ ہدرے، اس لیے جو پہاڑوں کو ہم نے بنایا ہے۔ جیسا کہ دوسری صورت میں اللہ نے کہا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخ کے طور پر زمین میں گاڑا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے دن اور رات بنائے، اللہ نے کہا کہ ہم نے سورج اور چاند بنائے، تو دن کا آنا، رات کا آنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پھر آخر میں اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ آسمان و زمین کے درمیان ایک اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے ہیں، کئی خدا ہوتے ہیں، تو یہ نظام ایسا نہیں چلتا۔ موسم کا بدلنا، بارش کا آنا، گرمی کا نکلنا، اسی طرح دن کا آنا، رات کا جانا، سیاروں کا، پلانٹ کا اپنے اپنے روٹ پہ برابر چلنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اگر ایک اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، دنیا میں کوئی چیز صحیح سے نہیں چلتا۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پر 6 چیزوں کو سورہ انبیاء میں پیش کیا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت ٹائم ہو گیا اس لیے مختصر، کہ سورہ حج میں اللہ نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ پہلے قیامت کے وقت جو ہولناک منظر ہوگا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وترى الناس وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ان ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے جب قیامت برپا ہوگی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، قیامت کی ہولناکی اتنا زیادہ ہوگی، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا، تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قیامت کا یہ ہولناک منظر ہوگا، یہ ہولناکی ہوگی، بہت پریشان کن حالات ہوں گے قیامت کے دن۔ حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، ماں اولاد کی کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کا کام نہیں آئے گا، جگری دوست کا کام نہیں آئے گا۔ اس طرح بڑے پریشان کن حالات ہوں گے، بڑے پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بتائی اور کہا کہ ایسی گھبراہٹ، حشر کے میدان میں ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ ہر انسان نبیوں کے پاس جائے گا، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوئی نبی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ بعد میں ساری انسانیت پیارے نبی کے پاس آئے گی، پیارے نبی کہیں گے آؤ اللہ نے مجھے جو ہے اسی لیے رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جو ہے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک واسأل تعطا واشفع تشفع، اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، آپ جو مانگیں گے میں دے دوں گا، آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے میں آپ کے اس کے حق میں سفارش قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی اپنی امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، حساب کی شروعات کے لیے، حساب و کتاب کی شروعات کے لیے جو ہے درخواست کریں گے تو حساب و کتاب کی شروعات ہوگی۔ اللہ کے نبی کی سفارش کے بدولت اللہ تعالیٰ بہت سارے امتیوں کو جنت کا فیصلہ فرمائے گا، تو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حشر کے میدان میں مذہب کے اعتبار سے حشر کے میدان میں 6 مذہب کے لوگ ہی رہیں گے۔ آج ہمارے پاس ہندوازم ہے، سکھزم ہے، جینزم ہے، بدھزم ہے، بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں مذہب کے اعتبار سے اللہ نے سورہ حج میں کہا کہ صرف 6 قسم کے مذہب ہوں گے۔ ایک کون؟ مسلمان ہوں گے، ایک مشرکین ہوں گے، یہود ہوں گے، جیوس ہوں گے، نصارہ ہوں گے، صابئین والصابئین، اللہ قرآن میں کہتے ہیں صابئین، جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ ہوں گے، والمجوس، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ ہوں گے۔ تو مشرکین میں سب آ جائیں گے، ہندوازم رہیں، جینزم رہیں، سکھزم رہیں، مشرکین میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا سورہ انبیاء میں کہ سورہ حج میں
6 मजहब के लोग ही हशर के मैदान में रहेंगे, फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा और अल्लाह ताला ग्रुप्स में बांटेगा, एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले, एक अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल शिमाल, वो जो है अल्लाह तबारक तआला मुकर्रबीन करके हशर के मैदान में ग्रुप की शक्ल में बाद में बांटेगा। लेकिन मजहब के एतबार से 6 मजहब के लोग हशर के मैदान में होंगे, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। और इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इब्राहिम को सूरह हज में ऐलान का हुक्म दिया, वाज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहिम, जब काबतुल्लाह की तामीर हो गई, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर कर दिया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब जिस तरह मस्जिद में अजान होती है नमाज के लिए, इस तरह हज के लिए ऐलान करो। और उस वक्त मक्के की वादियों में कोई बसने वाला नहीं था। हजरत इब्राहिम ने पूछा, अल्लाह मेरी बात किस तक पहुंचेगी, मेरी आवाज किस तक जाएंगी? तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। तो शारहीन हदीस रहे या मुफस्सिरीन ने इस बात की तफसीर करते हुए या हदीस की तशरीह करते हुए जो है शारहीन हदीस ने और मुफस्सिरीन ने कहा है कि उस वक्त हजरत इब्राहिम ने हज के लिए जो ऐलान किया, हजरत इब्राहिम की आवाज को अल्लाह ने आलम अरवा तक पहुंचाया। आलम अरवा में जिन जिन लोगों ने हजरत इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा, अल्लाह ताला उसे जिंदगी में हज और उम्रा करने का मौका देता है। और हज और उम्रा अल्लाह ताला ने सूरह हज में हज की बड़ी तफसील आई है, क्योंकि वक्त नहीं इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा। तो हज के ताल्लुक से बड़ी तफसीली बात कही कि हज की फर्जियत क्या है, हज करना चाहिए, हज की अहमियत क्या है, हज की फर्जियत क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि हज, मुख्तसर ये कि अल्लाह ने जिसको भी ताकत और इस्तिताअत दिया है, हज करना जरूरी है। ये टाल मटोल नहीं करना है कि बच्ची की शादी हो जाने दो बाद में हज करता हूँ, रिटायरमेंट हो जाने दो हज करता हूँ, या जो है मेरा अपना प्रॉपर्टी बिक जाने दो हज करता हूँ। अगर हज की ताकत है, फौरन हज कर लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। मन इस्तता इलैहि सबीला। और जो है लोग आमतौर पर कहते हैं कि बुढ़ापे में हज करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि हज जो है बुढ़ापे में करने की इबादत नहीं है, हज हकीकत में जवानी में करने की इबादत है। क्योंकि तवाफ खुदुम, तवाफ इफाजा, सफा मरवा के दरमियान सही करना, उसके बाद जो है जमरात में जाकर कंकरियां मारना, अरफा का क़ियाम, मुज़दलिफा में जो है जाना, मिना में क़ियाम, जानवरों का ज़बह करना, बाल का निकालना, ये सब ऐसे काम हैं जो बुढ़ापे की उम्र में उतना आसानी से नहीं होता। जवानी में आप जाके करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से उसकी इबादत हो सकती है। आमतौर पर लोगों का ख्याल होता है जिंदगी भर गुनाह करेंगे, हराम की कमाई खाएंगे, गलत काम करेंगे, उसके बाद जैसा कहते हैं 100 चूहों को खाकर बिल्ली चली हज को, इस तरह जो है पूरे गुनाह करके आखिर में जाके हज कर लेंगे तो अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। आप ये सोचेंगे तो गलत बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी हज करने की ताकत रखता है और हज नहीं करता है, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो हज अल्लाह ने ताकत दे दिया है तो फौरन हज कर लेना चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत नहीं दी, इस्तिताअत नहीं दी, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में बड़ा तजुर्बा है। जिनकी जाने की ताकत नहीं, क्योंकि हज को जाना यानी जिंदगी भर जिस किबले की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं उसको सामने देखने की किसे ख्वाहिश नहीं रहेगी, बोलिए। और ये हज एक ऐसी जगह है, काबतुल्लाह एक ऐसी जगह है, मक्का एक ऐसा मकाम है जहाँ सारे नबियों के कदम पड़े हैं। तो हम जो है जरूर दिल में ख्वाहिश रखना है कि अल्लाह कम से कम जिंदगी में मुझे, आपको और हम में से हर एक को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला बार बार हज उम्रा कराएं, या कम से कम एक मरतबा जो है उस मुकद्दस जमीन पर कदम रखने की अल्लाह तौफीक दें और हमको हज उम्रा करने की तौफीक दें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने बड़ी खुशखबरियां सुनाई, जो लोग हज को जाके तमाम अरकान को सही तरीके से अदा करके गुनाह का काम किए बगैर वापस आते हैं, गोया कि वो ऐसा लौटते हैं जैसे आज उसकी माँ ने आज ही उसे जन्म दिया, गुनाहों से पाक हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताबी वल हज, ताबी व बैन अल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यमनअनिल फक्र। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दिया है, बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि तुम्हारे घर में फकीरी नहीं आएगी, तुम जो है मोहताज नहीं बनोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा। तो जो है जिनको ताकत नहीं है वो लोग भी सच्चे दिल से ख्वाहिश रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर वहां पहुंचाता है। अल्लाह ताला कुदरत वाला है, करिश्मे वाला है। तो ये सूरह हज और सूरह अनबिया के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर तौर पर आपको खुलासा बयान किया गया। और बदरी सहाबा के बारे में, जंग बदर के बारे में जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें आपको बताई गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पर अल्लाह हमें कायम रखे।
جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے. دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ہماری دیگر عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ اجر دے کر شرف قبولیت سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تمام ساتھیوں کو شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حضرت، ماشاء اللہ آج کا وائس بہت کلیئر ہے حضرت. کلیئر رہا نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا کلیئر ہے. تھوڑا ڈسٹربنس کیا نہیں ہے، پورا ٹھیک کیا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضرت. کل ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.